اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 36 ہے، 36۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ یہ نور ملتا ہے ان گھروں میں جس میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور اس میں اس کا ذکر کیا جائے، اس کے نام کا ذکر کیا جائے، اور جس میں اس کی تسبیح بیان کی جائے صبح و شام۔ حضرات گرامی، یہ جو آیت ہے اس سے پہلے جو ذکر ہوا تھا نور کا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ یہ جو نور ہے اللہ اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ نور کیا ہے؟ یہ نور ایمانی ہے جس سے سینے منور ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کی محبت، اس کی خشیت، یہ وہ نور ہے۔ اور پھر یہ نور ملتا کہاں ہے؟ یہ نور کہاں سے حاصل ہوگا؟ اس کا مرکز کیا ہے؟ اس کی جگہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کے گھر، یعنی مسجدیں۔ تمام مساجد اللہ کا گھر ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ آسمان والوں کے لیے دنیا کی مسجدیں چمکتی ہیں جیسے قندیلیں اور شمعیں چمکتی ہیں۔ اوپر سے یہ فرشتے جب اس روئے زمین پر نظر ڈالتے ہیں تو جو مساجد ہیں وہ ان آسمان والوں کے لیے روشن اور چمکتی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فی بیوتن، ایسے گھروں میں جس میں اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ اسے بلند کیا جائے۔ یہاں پر بلند کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسجدیں بڑی اونچی بنا دی جائیں اور ان کو سنگ مرمر سے آراستہ کر دیا جائے اور زیب و زینت اس میں دی جائے، آرائش کی جائے، نہیں۔ یہاں پر مساجد کی بلندی سے مراد ہے کہ ان مساجد کی تعمیر ہو اور تقوی کی بنیاد پر ہو، وہاں اللہ کا ذکر ہو، مسجدوں کی تعظیم ہو، مسجدوں کا احترام ہو۔ مسجد کے اندر جب کوئی داخل ہو تو داہنا قدم اس میں پہلے رکھے، دعا پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھے۔ مسجد کے اندر جب بیٹھے تو شور و غوغا نہ کرے، آپس میں باتیں نہ کرے، دنیا کی باتیں نہ کرے، اسے منڈی نہ بنائے، بازار کی طرح نہ بنائے کہ کوئی سامان کسی کا کھو گیا تو وہ اس کے اندر اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ مجھے یہ سامان، میرا سامان کھو گیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا کہ میرا فلاں سامان کھو گیا ہے، تو آپ نے کہا کہ اللہ تمہارے سامان کو واپس نہ کرے۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو مسجد اس لیے نہیں ہے کہ اس میں شور شرابہ کیا جائے اور اس کے اندر دنیا بھر کی باتوں کے لیے چوپال لگائی جائے اور بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر کوئی آدمی اس حال میں ایسی چیز کھا کر نہ آئے جس سے منہ سے بدبو آتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں مسجد کو حلال نہیں کرتا کسی جنوبی کے لیے اور حائسہ کے لیے، تو وہ عورت جو ناپاکی کی حالت میں ہے یا جو جنوبی ہے وہ مسجد کے اندر نہ جائے، وہ داخل نہ ہو۔ اسی طرح آپ نے مساجد کو گزرگاہ بنانے سے منع کیا کہ مسجد کو کوئی راستہ بنا لیا، گھر بنا لیا، بالکل آدمی جا رہا ہے، نکل رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، بالکل۔ تو مسجدوں کا احترام ہونا چاہیے۔ مسجد میں جب آدمی داخل ہو تو اللہ کا ذکر کرے، بغیر تحیۃ المسجد پڑھے نہ بیٹھے، یہ مسجد کا حق ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ جب کوئی مسجد میں جائے تو جب تک 2 رکعت تحیۃ المسجد نہ پڑھ لے تب تک نہ بیٹھے، یہ مسجد کا حق ہے، اس مسجد کے حق کو ادا کرے۔ تو آج کل جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی باتیں کرتا ہوا مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، باتیں کرتے کرتے مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں، قہقہا لگا رہے ہیں، کوئی احترام نہیں، کوئی خشیت نہیں، اور مسجد کے اندر داخل ہو گئے، وضو کر رہے ہیں پھر بھی باتیں کیے جا رہے ہیں آپس میں، وضو سے فارغ ہو گئے پھر بھی 4 لوگ اکٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کہیں بیٹھ گئے آپس میں، وہاں بیٹھ کے مسجد کے اندر باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔
مساجد کا احترام ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہ جو فرمایا گیا کہ ان ترفع، بلند کیا جائے، تو بلند کرنے سے مراد یہاں پر مساجد کا احترام ہے، اس کی عظمت ہے. اور یہ مساجد سب اللہ کے شعائر میں ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بھی مساجد کا یہ جو بھی اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللہ کے شاعر کا جو احترام کرتا ہے تو دلوں کا تقوی ہے. تو مسجد کے اندر تحیۃ المسجد پڑھ کے آدمی بیٹھ جائے، پھر اپنے چاہے تو نوافل پڑھے یا قرآن پاک کی تلاوت کرے یا اللہ کا ذکر کرے، اس کو یاد کرے، جو ذکر کے کلمات ہیں ان کو پڑھے یا دعا مانگے یا اللہ رب العزت سے استغفار طلب کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. غرض کی ذکر اور اذکار میں ہی وہ مشغول رہے، دنیا کی باتوں میں مشغول نہ رہے. فرمایا وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، جہاں پر اس کا نام ذکر کیا جائے، اس کا نام یاد کیا جائے، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر. اور فرمایا گیا کہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، اور صبح و شام اس کی تسبیح وہاں پر بیان کی جائے. یہاں پر یسبح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو مفسر قرآن ہیں اور تفسیر طبری میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ نمازیں پڑھی جائیں. مساجد اس لیے ہیں تاکہ نمازیں اس کے اندر پڑھی جائیں. ایک روایت ہے، صحیح روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں داخل آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، اور گھر سے اور مسجد کے راستے میں کچھ نالیاں پڑتی ہیں، کیچڑ پڑتا ہے، تو کبھی بسا اوقات میرے ساتھ میں کوئی نہیں ہوتا ہے جو مجھے مسجد پہنچا دے، تو اے اللہ کے رسول کیا میں اپنے گھر پہ نماز پڑھ لوں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو. پھر وہ جیسے ہی آگے بڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل فرمائی فوراً، اور آپ نے فرمایا ردوا علی الرجل، اس آدمی کو واپس بلاؤ، جلدی بلاؤ. وہ صاحب دوبارہ آئے، آپ نے کہا ہاں اب اپنا سوال تم دوبارہ کرو. انہوں نے دوبارہ یہی سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں راستے میں جب آتا ہوں تو کیچڑ پڑتا ہے، نالی پڑتی ہے، میں نابینا ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیتا. بسا اوقات کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا ہے مجھے لانے والا مسجد میں، تو اگر میں اپنے گھر پہ نماز پڑھ لوں. تو آپ نے کہا اتسمع الندا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں اللہ کے رسول میں آواز تو سنتا ہوں. قال فاجبہ، تو آپ نے کہا تو پھر اس کا جواب دو، یعنی کہ تم مسجد کے اندر آؤ. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ذرا سی بات پر کسی دکان میں ہیں یا کہیں پر ہیں، بس ایسے ہی اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا بغیر کسی عذر کے، کچھ نہیں ہے ایسے ہی نماز پڑھ لیا. نہیں، مسجد ہے، آپ جماعت سے شریک ہوں، وہاں جائے 25 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، اس میں آپ شریک ہوں، بغیر عذر کے جماعت کو نہ چھوڑیں. مساجد سے اپنا رابطہ مضبوط کریں. جس آدمی کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر، کل قیامت میں ان 7 خوش نصیبوں میں ہوگا جس کو اللہ رب العزت سایہ عطا فرمائیں گے، جس روز اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ نور ایمان کو حاصل کرنے کے لیے مسجدوں سے تعلق بہت ضروری ہے. مسجدوں میں جانا، مسجد کا احترام کرنا، مسجد کی عظمت کو اپنے دل میں رکھنا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر اس کی خدمت کرنا، اس میں جھاڑو دینا، اس کو صاف رکھنا، اس میں گندگی نہ پھیلانا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کسی نے تھوک دیا تھا، مسجد میں کچھ پڑا ہوا تھا، تو آپ کا چہرہ بدل گیا. صحابی فوراً، چونکہ صحابہ کرام آپ کے مزاج کو پہچانتے تھے، فوراً ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے اس کو صاف کر دیا. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، بے انتہا خوش ہوئے. تو مسجد کا، جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوں تو یہ معلوم ہو کہ یہ اللہ کا گھر ہے، جہاں تک ہو سکے اسے خوشبو سے معطر کیا جائے اور اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے. آپ مسجد کے اندر داخل ہوں تو اس مسجد کو سمجھیں کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے صاف رکھیں، اس میں گندگی نہ پھیلائیں، ادھر ادھر چیزیں نہ ڈال دیں، اور اسی طرح مسجد کا تعاون کریں، جو ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کریں.
مسجد کے لیے اگر کسی نے کچھ بھی دے دیا مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس آدمی نے اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کی تو اللہ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرے گا۔ تو تعمیر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پوری مسجد تعمیر کرے، بلکہ اگر تھوڑا سا بھی حصہ اس نے لے لیا، ایک اینٹ بھر کا بھی پیسہ اس نے دے دیا، یا تھوڑا سا بھی کچھ بھی کر دیا، خدمت کر دی، اس کی تعاون کر دیا کسی بھی طرح کا، تو وہ اس ثواب کے اندر شامل ہو جائے گا اور یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کمائی کا کچھ حصہ ان مساجد کے لیے وقف کریں۔ ہم جو بھی کماتے ہیں اس کا تھوڑا حصہ، نہ زیادہ صحیح، تھوڑا حصہ مسجد کو دیں، مسجد کے ذمہ داروں کو دیں، تاکہ مساجد کے خرچے پورے ہوں۔ مساجد کے طرح طرح کے خرچے ہوتے ہیں، بجلی کا بل ہوتا ہے، پانی کا ہوتا ہے، اور بھی دیگر ضروریات ہوتی ہیں مساجد کی، تو اس میں ہم دیں۔ امام کی تنخواہ ہوتی ہے، مؤذن کی ہوتی ہے، تو یہ سب کیسے پورے ہوں گے؟ لہذا ہم اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کریں اور اپنی کمائی کا ایک حصہ متعین کر کے کچھ نہ کچھ ہم اللہ کی راہ میں دیں اور ان مسجدوں میں دیں۔ واضح رہے، یہاں پر یہ مسئلہ بیان کرنا مناسب ہوگا کہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ آپ زکوٰۃ غریب مسلمانوں کو دیں گے لیکن مسجد کے اندر نہیں دیں گے۔ تو مساجد کا احترام ضروری ہے، مساجد کی تعمیر میں حصہ لیں۔ جس علاقے میں مسلمان کی تعداد ہو اور مسجد نہ ہو تو وہاں کسی بھی طرح سے کوشش کر کے مسجد کی تعمیر ہو۔ پانچوں وقت کی نمازیں مسجد کے اندر آ کر پڑھیں، مسجد کو خوشبودار بنائیں، معطر بنائیں اور صاف ستھرا رکھیں، کسی بھی طرح سے اس کو گندگی سے ملوث نہ کریں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ کے رکھیں۔ اور جب مسجد کے اندر داخل ہوں تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات میں لگے رہیں، دعا پڑھیں، اور فضول قسم کی دنیا کی باتیں مسجد کے اندر نہ کریں۔ اسے چوپال گھر نہ بنائیں کہ بیٹھ کے دنیا بھر کے مسئلے وہاں پر حل ہو رہے ہیں، خاندان کے مسئلے پیش کیے جا رہے ہیں، بازار کا بھاؤ پوچھا جا رہا ہے، آلو پیاز کے ریٹ معلوم کیے جا رہے ہیں، وہ سب مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ شور شرابے کی آواز نہ ہو۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مساجد کے اندر آوازیں بلند ہوں گی، شور شغب ہوگا، جھگڑے ہوں گے، اور بسا اوقات پوری مسجد میں کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو خوش و خضوع والا ہو۔ تو آج ہم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم اپنی اصلاح کریں، اپنے دل کی طرف نگاہ کریں، اپنے اعمال کی طرف نگاہ کریں اور ان مساجد کا احترام کریں۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔